جی تو سترنگ کھیر بنانے کے لیے ہم ایک برتن لے لیں گے. اس میں یہ 1 لیٹر دودھ شامل کر رہی ہوں. دودھ کو میں تھوڑا سا گرم ہونے دوں گی پہلے. جی تو دودھ گرم ہو گیا ہے اور ساتھ میں اس میں بوائل بھی آنا سٹارٹ ہو گیا ہے. اب میں اس میں 2 چمچ چاول کا آٹا شامل کر رہی ہوں. مکس کر لیں. ساتھ میں 2 چمچ سوجی شامل کر دیں گے. مکس ہم کرتے جائیں گے اس کو. اب میں اس دودھ میں 1/4 کپ کلرفل سوئیاں شامل کر رہی ہوں. اب میں 5 سے 10 منٹ ان تینوں چیزوں کو پکاؤں گی تاکہ سوئیاں جو ہیں وہ گل جائیں. چمچ ہم اس میں ہلاتے رہیں گے. دیکھیں جی دودھ جو ہے وہ تھک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے. ابھی میں اور اس کو پکاؤں گی. آٹھ سے 9 عدد الائچی شامل کر رہی ہوں اس میں اب. سوئیاں اور سوجی چاول جو ہیں وہ ڈن ہو گئے ہیں. ابھی اور اس کو پکا لیں تھوڑا سا. دیکھیں جی 10 سے 15 منٹ میں تینوں چیزیں جو ہیں وہ ڈن ہو گئی ہیں. اب میں اس میں 1 کپ چینی شامل کر رہی ہوں. آپ چینی اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ شامل کر سکتے ہیں. مکس کر لیں. اب میں کھیر کو 10 سے 15 منٹ کے لیے کور کر دوں گی اور باقی کے انگریڈینٹس ہم اس میں بعد میں شامل کریں گے. 15 منٹ ہو چکے ہیں. 15 منٹ پہلے میں نے کھیر کو ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دیا تھا. یہ دیکھیں. مکس کر لیں. اب اس میں 1/4 کپ ملک پاؤڈر شامل کر رہی ہوں. آدھا کپ کریم شامل کر دیں گے. مکس کر لیں. اچھی طرح سے ہم یوں مکس کریں گے تاکہ کوئی بھی لمس نہ رہے. اب میں کھیر میں 1 سے 2 قطرے کیوڑا ایسن شامل کر رہی ہوں. ساتھ میں 2 چمچ میوے شامل کر دیں گے. 1/4 کپ کدوکش کی ہوئی گری شامل کریں گے. مکس کر لیں. اب میں کھیر کو دوبارہ سے 10 منٹ کے لیے کور کر دوں گی. 10 منٹ پہلے کھیر کو میں نے دم پہ رکھا تھا. یہ دیکھیں. مکس کر لیں. سترنگی کھیر ہماری ریڈی ہے. یہ دیکھیں. آپ چاہیں تو اس کو اور تھک بھی کر سکتے ہیں لیکن ٹھنڈی ہو کے
یہ کافی زیادہ تھک ہو جائے گی، اسی لیے آپ اس طرح کی رکھ لیں۔ اب میں کھیر کو ڈش آؤٹ کروں گی۔